تو ہمارے جاتے ہیں ادھر مسجد میں جاتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی تو 50,000 سال کے لیے گیا میں تو ہم تو نمازیں پڑھتے کون ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار دو میں چلے گئے نا. تب ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے لیے جنت نہیں ہے تو پھر اسی دنیا کو جنت بنا لو. ان کا نظریہ یہ گا اس دنیا کو جنت بنا لو، کیونکہ ہم جنت ہی نہیں. وہ کہتے ہیں شراب پینے والے کہتے ہیں ہم یہاں شراب چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. غیر محرم ملنے والے کہتے ہیں ہم غیر محرم کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. نمازیں چھوڑنے والے کہتے ہیں بالکل ہی دوست کی ہے نا. اس وجہ سے ہمارا دین اسلام سے کوئی رغبت نہیں رہی. جب ان کو سمجھایا ہے کہ یہ بیماری ہیں، گناہوں کی بیماری ہیں، کہ علاج بھی تو کرانا ہے نا. سبحان بڑا کتنا بڑا مرض ہے، اس کا علاج تو آدمی کراتے ہی ہے نا، تب اس کو شفا ہوتی ہے. تو یہ تمہارے گناہوں کا مرض کا علاج جو ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے نا. اس کو کرو گے تمہارے مرض باہر نکلے گا. تم پھر ان کی بات سمجھ میں آئی. تو پھر جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی نا، تو وہی اب دوڑیں گے اپنے نمازیں پڑھنے. پھر جو انسان کے اندر مرض ہے گناہوں کا نا، اس کو اللہ کے بغیر کوئی جلا نہیں سکتا. یقین کرو تمہاری نماز بھی نہیں جلا سکتی، بے شک تمہارا تلاوت بھی اس کو نہیں جلا سکتی. مجھے تمہارے اندر مرض ہے. اب نماز اندر نہیں جاتی نا، تلاوت اندر نہیں جاتی نا، تمہارا کعبہ بھی نہیں جلا سکتا نا، کعبہ کے اندر نہیں جاتا. اس بات سے دیکھا نا، جب اندر اللہ اللہ نسل میں جاتا ہے، خون میں جاتا ہے، تو خون سے وہ جراثیم بن، اور یہ گناہوں کے جراثیم ہوتے ہیں. جس طرح گوبر ووبر گندگی ہے تو اس میں جراثیم ہوتے ہیں نا. یہ دیکھنے میں آیا. اسی طرح کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے نا تو اس کے بھی جراثیم ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھنے میں آیا نا، وہ جو پیشاب میں یا خون میں ٹیسٹ کرتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے پہلا جو تجربہ میرے ساتھ ہوا تھا، ہم گناہ کو گناہی سمجھتے تھے نا، آپ بھی گناہی سمجھتے ہیں نا، ان کے جراثیم ہوتے ہیں گناہوں کے. پہلی دفعہ گھر بچہ ہوا میرا حیدرآباد میں، تو جس کمرے میں بیوی تھی نا، تو وہاں سے اس کے جسم سے چھوٹے چھوٹے جراثیم نکلے نا، مجھے باہر نکلتے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جراثیم کس بیماری کے ہیں. وہ ساتھ کیوں بھائی تھی، ان کو بلایا، ان کو دکھے نہیں، صرف مجھے دکھے نظر آئے. ان سے پوچھا، بچوں سے پوچھا، انہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن مجھے وہ اس کے جسم سے جراثیم جو ہے نا وہ اڑتے ہوئے نکل. پھر تحقیق ہی پتہ لگا کہ یہ جو گناہوں کے جراثیم ہوتے ہیں نا، اس حالت میں عورتوں کی نکلتے ہیں. تو تبھی منع کیا گیا ذاکروں کو، اس وقت تم اس کمرے میں نہ آ کر اجازت کی، اور جراثیم تمہارے اندر بھی جائیں گے. اسی طرح جس طرح یہ باطنی مخلوق ہے، جن بھوت باطنی ہیں، ان کے باطنی سواریاں، یہ بھی آپ تسلیم کرنا پڑے گا نا. اور یہ افر براق اور باطنی ہیں، اسی طرح یہ گناہوں کے باطنی جراثیم بن جاتے ہیں انسان کے. تو پھر اس کے بعد ایک اور تجربہ ہوا کہ جب میں لال باغ میں اندم کی سر میں لگا تھا، تو کیڑیوں کی طرح، موٹے موٹے کیڑیوں کی طرح میرے جسم میں نہیں چلتے. اللہ سے، ماں سے نہیں، اقراء سے نہیں، اللہ کی سرپوں سے. پھر وہ پتہ لگا کہ یہ جو ہے نا، یہ گناہوں کے جراثیم ہیں، جو جسم سے نکلے. بالکل جس طرح ذہنی میں جراثیم ہوتے ہیں نا، اس سے یہ باطنی جراثیم بن جاتے ہیں. صرف یہ دکھتے ہیں، وہ دکھتے نہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے جسم سے چینٹیاں چل رہی ہیں، دیکھتے ہیں چیوٹی نہیں ہے، لیکن وہی تمہارے گناہوں کے جراثیم ہیں. ہاں، تو وہی گناہوں کے جراثیم ہیں.
وہ چلتے ہیں اندر چلتے ہیں، سرسری سی محسوس ہوتی یعنی بالکل وہی کام کرتے ہیں جو زہری مجراثیم کام ہاں کرتے ہیں۔ بالکل وہ تو صرف یہ ہے کہ زہری والا دکھتا ہے، وہ دکھتا نہیں ہے، محسوس وہی ہوتا ہے. محسوس ہوئی ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے وہ گناہوں کی بیماری پیدا ہوگی اندر۔ جتنا بڑا جراثیم، جتنے زیادہ جراثیم ہو گئے اتنی سخت بیماری ہوگی اندر۔ پھر وہ جراثیم اس کو ہلنے نہیں دیتے ہیں، نہ نماز کی طرف نہ روزے کی طرف۔ گناہ میں جراثیم، گناہ غالب آ گیا اس کو، وہ طاقت پکڑے۔ جیسے بیماری آپ کو کوئی لگ گئی، وہ بیماری، وہ جراثیم آپ کو اٹھ نہیں دیں گے نا، صحیح. چارپائی لٹا دیں گے، اٹھ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح وہ جراثیم بھی آپ کو نماز وقت نہیں جان دیں گے، سستی پیدا کر دیں گے آپ کی۔ تو ان کا جو علاج ہے نا، یہ اللہ کی طرف ہے۔ کیونکہ اللہ میں جو نور ہے نا، اگر اور کچھ نہیں ہوگا نا، اللہ اگر آپ بات سے بھی اللہ کرتے ہیں نا، تو جو باہر کے جراثیم ہیں گناہوں کے، وہ تو باہر نکلیں گے نا۔ تو پھر جب وہ اللہ اندر جائے گا نا، پھر اندر سے خون سے جراثیم باہر نکلے گا۔ یہ تو ہم نے تجربہ کیا ہے، تو اتنا تجربہ کیا ہے کہ ذکر کے دوران وہ تو نفس کتے کی حالت میں اتنا بڑا وہ باہر نکلتا تو سامنے بیٹھ کے دیکھتا، ذکر سے وہ نفس بھی باہر نکل جاتا ہے، سب سے بڑا جراثیم. جو سب سے بڑا جراثیم جو تھا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ نفس ہوتا ہے، کچھ شکل ہوتی ہے، اگر نفس تو ہوتا ہے تو اس کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، یہ ثبوت ہے نا، کیونکہ ہر چیز کی جراثیم تو ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک جراثیم اندر ہیں تمہارا جسم پاک نہیں ہے نا، تو یہ اللہ کی ضربوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔ پھر پاک ہوتا ہے، پھر وہ پاکوں میں چلا جاتا ہے۔ ابھی تم نقل اصل نہیں ہو، یہ جو تمہارا کھانا کعبہ یہ بھی نقل ہے تمہارے لیے، نقلیوں کے لیے نا، اصل کے لیے یہ نہیں، اصل کے اوپر بیت المعمور ہے، یہ کعبہ اس کی نقل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا بیت المعمور، اس قسم کا ان نقلیوں کے لیے کعبہ بنا، میری سارے اوپر نہیں آ سکیں گے نا۔ ہاں چلو وہیں سے ٹیک لیں، ان کے لیے یہ کعبہ بنایا نا، اصلی کو کعبہ نا وہ تمہارے لیے یہ جنت بنائی ہے نا، یہاں پھل ول بھیجنے سب کچھ ہے، لیکن اصلی بھی جنت تو اوپر ہے نا۔ تو یہی پھل فروٹ وہی ہے، اس میں مادیت ہے، اس میں مادیت، اس میں نور ہے، اس میں مادیت ہے۔ سیب یہی ہے، اس میں نور ہے، اس میں مادیت ہے، نار۔ یہ جس میں نار ہے نقلیوں کو ہی ہے، وہ اصلیوں کے لیے نور اصلیوں کے لیے۔ یہاں جو مکان ہے نا، مکان یہ نقلی کے بنائے، اینٹیں گارے پتھر نقلیوں کے بنائے، یہ ان کو بھی رہنا ہے نا۔ ہاں تو اصلیوں کے لیے تو سونے چاندی کے محلات بنائے، یہ تو نقلیوں کے لیے عورتیں بنا دیں گے، ہرے نا دے تو بہلانا نہیں ان کو، یہ بھی اس کا انسان ہے۔ ہاں صحیح ہے، اصلیوں کے لیے تو یہ بنائیں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ نقل ہے، سب نقل ہے، تمہارا جسم بھی نقل ہے۔ اب جو تم کو آگے جسم ملے گا یہ تو نہیں ہوگا، نہیں وہ تو نہ بڈھا ہوگا، نہ مرے گا، نہ جلے گا، جسم تو دوسرا، یہ نقل ہے، اصل ادھر ہے نقل ہے۔ اور یقین کرو اگر تم اصل کو دیکھ رہا صرف وہ نہیں دیکھ رہا، ہاں یہ عورتیں تو سب تمہیں ایسے نظر آئیں جیسے بینڈ کے، یقین کرو یہ ایسا ہم کو بیڑ میڈک نظر آتی تھی، بیٹھتے پھر بیڑ نہیں اور سنیں مجھے تو میڈک نظر پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور کئی ایسا پھر اسے سنا بند ہوا جا کے، پھر اب پتہ لگتا ہے کہ عورتیں ہوں۔ میں انگلینڈ سے مڑ کے آیا واپس، تو سب کمی کمی نظر آئے، یہ بھی عورتیں، تو جب کوئی ان کو دیکھ لیتا نا، یا سب عورتیں دنیا کی جو سین سے سین عورت بھی اس کو میڈک نظر آتی۔ تو اس وجہ تمہارا اصل یہ نقل تمہارا امتحان ہے، اچھے ہیں بس۔ اب بھی جس کو اللہ چاہتا ہے دوزخ میں، جس کو چاہتا ہے جنت میں، بڑے تو کتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو، اگر وہ چاہے گا دوزخ میں لے جائے گا، بڑے کتنا بڑے گناہ گار کیوں نہیں ہو، چاہے گا دہشت میں لے جائے گا، کیوں جی ایسا ہوا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں آ کے اس دنیا میں بھیجنے پھر مقصد کیا ہے؟ میں جس کو چاہتا ہوں وہیں سے دوزخ میں، جس کو چاہتا ہوں وہیں سے بہشت میں، تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر جب دنیا جس کو جنت میں لے کے جاتا نا، تو دوست کی اعتراض کرتا نا،
بھائی میں نے کیا کیا تھا، اس کو دہشت دے دی، مجھے 200 دے دی، اعتراض کرتا نا. اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو نیچے لایا، یہ جسم دیے. پھر جب اعتراض کریں گے نا پھر عمل دکھائے گا نا، تو نے یہ عمل کیا، اس نے وہ عمل. پھر کہے گا تو نے کتے کو ہی بخش دیا، مجھے 2 زخم بھیج دیا، حضرت کو تم یہ وہ کتا تو میرے دوستوں کا دوست ہے. کتا بخش دیا تو تم جاتے نہیں، تم مخالفت کرتا رہا. کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا. اور غوث پاک گھر چوری کرنے گیا تھا، تو نے کتا بنا دیا تھا. تو جس وقت وہ غوث پاک کے سامنے تھا، اس وقت غوث پاک میں تھا نا. اس وقت غوث پاک تو نہیں تھا، اس وقت میں تھا. تو میری نظروں کے سامنے آ گیا، بس اس وقت کوئی بھی آ جاتا میں اس کو رنگ دینا. اس میں کیا ہو جاتا ہے، یہ نہیں تھا. جس طرح سلطان صاحب تھے نا، جب باہر نکلتے ان میں ایک وقت ایسا ہوتا جن میں رب ہوتا، اس وقت جو بھی ہندو ان کے سامنے آتا کلمہ پڑھ لیتا. ہر وقت نہیں، خاص نسلوں میں تھے نا، تب ہندو ان کو ملتے نہیں تھے نا. اپنے کو نہیں پتا یہ خاص لمحے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے جو بھی سامنے جاتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو جب ان میں اللہ آتا تھا نا، میں کوئی بھی ہندو کا اور کوئی بھی سامنے میں جائے، وہ اللہ کے سامنے آ گیا نا، اب کیسے بچے گا. تو پھر وہ ان حجتوں کا جواب اس کے پاس ہے. تو تو نے اس حجاج بن یوسف کو اتنا بڑا ظالم تھا، تو نے اسے پھر کیوں بخش دیا؟ ہم نے تو اس سے تھوڑے گناہ کیے تھے. تو نے حسن بصری کے پاؤں نہیں چھوا تھا. چلو حسن بصری میں تھا. پھر جتنے جواز ہیں نا بہانے اللہ کے نے بنائے ہوئے پہلے. پھر کیا حاجت کریں گے، ختم ہو جائے گی بات. ساری بات ختم ہوئی. تو اس وجہ سے یہاں کی زندگی جو ہے 100 سال جی لو گے، 100 سال کے بعد تمہارے گھر والی کہیں گے جاتے نہیں آگے. نہیں کہیں گے نا، اب تم جن کے لیے کہہ رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو بچوں کے لیے، جب تم 100 سال کے ہو گئے نا تو یہی کہیں گے کیوں نہیں جاتے، کتنا بوٹ ہو گیا پریشانی کو باز ہونا وہ ہماری، یہی کہیں گے نا. جائے جلدی جائے. تو پھر سردی آسین پڑیں گے، دعائیں پڑیں گے، جائے جلدی. جب یہ 50 60 100 سال کی زندگی اور وہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے بعد جب آپ کو دوبارہ جسم دیے جائیں گے تو مریں گے بھی نہیں، ساری عمر ہی مریں گے، کروڑوں خربوں سال ہی مریں گے. اب بتاؤ یہ 100 سال اور وہ خرب سال، سب ان کا دار و مدار تمہاری اس زندگی کے اوپر ہے. ورنہ یہ ایک سفر ہے. اتنا ہے تم افسر ہو گئے ہو، تم فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہو، وہ تھرڈ میں کر رہے ہو، وہ سیکنڈ میں کر رہے ہو، بس سفر یہ سب. جب منزل پہ پہنچ جائیں گے تو سارا سفر گاڑی پیچھے رہ جائے گی، آگے بیگ اٹھائیے چل پڑے. ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر آگے پلیٹ فارم میں کیا، پھر وہاں اس پلیٹ فارم میں کیا تمیز ہے، یہ سیکنڈ میں ہے یا فرسٹ میں ہے. بیگ اٹھاؤ جو مسافر یا یہ سفر ہے. راز اور زندگی کے لیے آدمی کرتا ہے کہ میں وقت گزاروں. کہ یہ تمہاری بھول ہے. جتنا رزق تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا، افسر نام بناؤ تب بھی تم نے اتنا ہی کھانا. سمجھے؟ تم اگر افسر ہو گئے، تمہارے روٹیاں 2 لکھی ہیں نا، تم 2 روٹیاں تیسری کھاؤ گے برس میں ہو جائے گی. ہو جائے گی نا. افسر بھی 2 کے کھاتا ہے اور وہ مزدور ہے، اس کی سمجھ میں 4 لکھی ہوئی ہیں. افسر 2 کھا رہا ہے، اس کی سمجھ میں 4 ہے، اور مزدوری ہے وہ 4 کھا رہا ہے، 2 کھا رہا ہے. اور کئی ایسے دیکھیں جن کے مقدر میں معمولی سا رزق لکھا، بڑے بڑے لکھپتی ہو گئے، وہ کیا کھاتے ہیں، روٹی کھا ہی نہیں سکتے ہیں، بس تھوڑی سی پیس لیا، ڈبل روٹی کا دودھ لیا، اس کے ساتھ کھا لیا. وہ جو تمہاری قسمت میں وہ رزق لکھا ہوا ہے جو تم نے کھانا ہے، وہ اگر تم کام نہیں بھی کرو گے تب بھی اس کو دینا ہے. بھائی کتے کو بھی لکھ دیا، کتے آوارہ کتے بھی کھاتے ہیں تب بھی دیتے ہیں نا. کیڑوں کے لیے لکھ دیا، پتھروں میں ان کو وہاں بھی دیتا ہے نا، لکھ دیا تب دیتا ہے نا. اب صرف
وہ اس نے تم کو دینا ہے. باقی جو تم نے فالتو حاصل کرنا چاہنا اس کے لیے تم افسر بنے گا. فالتو تم نے کار لینا چاہیے, اس نے کار نہیں لکھی تھی, اس نے رزق لکھا تھا نا, اس نے بنگلہ نہیں لکھا تھا نا, صرف رزق لکھا تھا نا. اب جو تم نے کار بھی لی, بنگلہ بھی لیا اپنی آسائش کے لیے, لیکن جب گئے تو چھوڑ گیا, وہ سب چھوڑ کے چلے گئے نا. بالکل صحیح. اب اس کا الٹ ہو گیا, بچے کو ڈاکٹری سکھائیں گے, سائنس سکھائیں گے, اعلیٰ اسکول میں داخل کرائیں گے. جو شرارتی کوزن قسم کا بچہ ہوگا نا اس کو اسلامی مدرسے میں داخل کرائیں گے. بڑی شرارتی ہے, اس کو اسلامی مدرسے میں ڈالتا ہے, تو سائنس میں ڈالنا, انگریزی میں ڈالنا. وہ شرارتی کو تو نے اس مدرسے میں ڈال دیا, دینی مدرسے میں ہے ہی شرارتی ہے. وہ کون سی شرارتی ہے, تو وہاں جا کے بھی شرارتی ہے, مولوی بن جا کے بھی شرارتی ہے. تو دین کا نقصان ہے نا, اس نے شرارت پیدا کر دی, وہ بہتر فرقے بنا دیے نا. بھائی اگر تم اس کو انگریزی میں ڈالتے بڑے دین کا کچھ نہ بگڑتا نا. وہ اس نے دین کا بگاڑ دیا کہ اس فطرت میں شرارت ہی ہے. اب انہوں نے اور نقصان کیا, دین کا بھی نقصان کیا. تو اس کے بعد اصل چیز جو ہے نا تم نہیں ہو, اصل چیز تمہارا ہے, یہ اس کا مکان ہے بس. جب وہ نکل جاتا ہے مکان گر جاتا ہے. اصل وہ ہے, پیچھے بھی ازل میں وہی تھے, اب اس میں نہیں ہوں گے. جو جسم ملیں گے ان کو ملیں گے, یہ جسم تو یہیں کے لیے بس. یہ مانتے ہیں اصل تو ہے تمہارے اندر. اگر تم اصل کو جگہ لو اصلی ہو گئے نا, اصل کو جگہ تو اصلی ہو گئے نا. اگر اصل نہیں ہے پھر نقلی ہے. نقلی میں کیا اعتبار ہے, نقلی سے کیا فائدہ ہے. نقلی کی نمازیں بھی نقلی ہے نا, نباتیں پھر کی نمازیں پڑھتے ہیں, نقلی نمازیں ہیں, اصلی تو نہیں ہے. وہ جو اصلی نمازیں ہیں اس انسان کی ہے, وہ تو یہاں نماز وہ نہیں پڑھتا, وہ خانے کعبہ میں بھی نہیں پڑھتا, کہتا رب ادھر بھی کوئی نہیں ہے, وہ رب کے پاس ہی جاتا ہے. تو پھر جب رب کی نماز جو نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر ان نمازوں کے ان کے سامنے پہ کیا ہے, یہ کیا اہمیت ہے. اب وہ اصلی ہے نا, اس کی غذا گوشت ہوتی نہیں ہے, اس کی غذا اللہ کا نہیں ہے. اور نور اس نقل کے ذریعے اندر جائے گا نا, اس وجہ اصل اس کا محتاج ہے نا. اس اہمیت یہ ہے کہ وہ اصل اس نقل کا محتاج ہے. رستے میں اس کا دروازہ ہے. اب اگر یہ نقل اس کو پہنچا دے, اور تمہارے نقلی کو کوئی نہیں چومتا, کوئی نہیں چومتے نا, آج تمہارے کوئی نہیں چومتے نا. لیکن جب تمہارے تم کو بعض نقلی بنا کر کی نقل ہے, جب تم اس کو اصلی بنا دو گے, اس کو نور دو گے, جب وہ نوری ہو جائے گا تو یہ تو تمہاری نقل یہ بھی نوری ہو جائے گا نا. اس نے اس کو نوری بنایا, اس نے اس کو نوری بنا دیا, پھر لوگ تمہارے اس نقل کی وجہ پہنچوں گے نا. اب یہ بھی نوری ہو گیا نا, یعنی وہ اس کا محتاج ہے اور یہ اس کا محتاج ہے. اب اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا, وہ اصل اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اب اس کو پھر کیا ہوگا, اس کا پھر کیڑے کہیں گے نہیں یہ اللہ والا تھا, یہ اللہ والا اس میں رہتا تھا. دیکھا ہوگا جہاں اللہ والوں نے چلے کاٹے لوگ وہاں بھی جا کے تعظیم کرتے ہیں, جہاں چلے کاٹے ہیں تو وہ تو اللہ والا اس میں رہتا تھا نا. کیڑے کہیں گے نہیں یار اس کو تنگ نہیں کرو, اس کو نہیں کھاؤ. اس وجہ سے ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں نا. سنا ہے جسم محفوظ رہتے ہیں, وہ اس وجہ سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ والے رہ کے گئے, اصلی رہ گیا, اللہ والا رہ گیا. کیونکہ صاحب کتاب اس سے نہیں ہے, صاحب کتاب اس سے جو اندر ہے. یہ غلاف ہے بس, جس طرح قرآن کا غلاف ہے, اس طرح اثر روح کا یہ غلاف. اب غلاف کو بھی چومتے ہیں نا, قرآن ہے تو چومتے ہیں نا, اصل سے چومتے ہیں, اصل سے چومتے ہیں نا, قابل عزت بن جاتا ہے. اس لیے یہ جسم بھی اس کی وجہ سے قابل عزت ہو گیا. پھر جب اصل نکل جائے تو یہ بھلے سو رہا ہے بھلے مر جائے, اس کو کیا پرواہ.
اب تو وہ خود ہی آنا جانا اس کا ہو گیا. جب تک آنا جانا نہیں تھی اس کا محتاج تھا, چل مجھے کعبے میں لے چل, اور مجھے مسجد میں لے چل. اپاہج تھا تب اس کو بولتا تھا نا, تب بولنے کی کیا ضرورت ہے, خود ہی کعبے میں چلا جائے گا. سوتے سونے تو مر گیا خود کعبے میں چلے گئے. کعبہ کیا اس کے آگے, تو خود ہی عرش مولا خود ہی اسی کے پاس چلا جائے گا. اب اس کا محتاج ہے. تو یہ اصل ہے, اس کو ہمارے علماء نے روک دیا, اس تعلیم کو روک دیا ہمارے علماء نے. ورنہ رب اگر ملا نا اس تعلیم سے, اس تعلیم سے رب نہیں ملا, اس سے جنت مل جاتی ہے, رب نہیں ملتا. تو اسی کے لیے بڑھ شاہ نے فرمایا نماز روزہ کم سستو وہ رستہ بہت اچھا. نماز روزہ کم اچھا ہے, لیکن جو راستہ ہے نا وہ دوسرا ہے. وہ نماز روزہ وہ کتاب سے کوئی بھی پڑھ لیتا ہے, صرف کتابوں کو پڑھا, 10ویں باندھ کے چلے آئے نا 14 20 25 سال یا مسجد میں امام رہ کر گئے, تو وہ ملک وہی سیکھ ہی رہے نا, مسلمان تو نہیں ہو سکتے. 20-25 سال تمہارا تلاوت بھی کر کے نمازیں پڑھا کے بھی ملک سیکھ ہی رہے نا, مسلمان نہیں ہو سکے. اور اس میں سکھ کو تم اس لہر میں ایک میاں بٹھا دو, پتہ لگے مسلمان ہو گئے. اس کو ضربوں میں بٹھا دو, اس کے اندر اللہ ہو جائے گا, وہ سمجھ میرے مسلمان ہو جائے گا. وہ 20-25 سال میں نہیں ہو. اس لہر میں اگر کافر کو بٹھاتے ہیں مسلمان ہو جائے گا. مسلمان بیٹھتا تو مومن بن جاتا ہے, مومن بیٹھتا تو ولی بن جاتا ہے. یہ وہ سلسلہ ہے, اس کو علماء نے محدود کر دیا. اور تبھی سلطان صاحب نے فرمایا نا کہ یہ علماء اللہ کے راستے میں رازان ہیں. کہتے ہیں اللہ کے راستے میں یہ رازان ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی رازان کیوں, نمازیں یہ پڑھاتے ہیں, جنازے پڑھاتے ہیں, اور پڑھاتے ہیں. سلطان صاحب فرماتے رازان ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ کا راستہ کون ہے. جب ہم نے اللہ کے راستے میں چلے نا تو پھر پتہ لگا نہیں اس راستے میں رازان ہے نا. جنت کے راستے کی طرف لے بھی جاتے ہیں, ڈراتے ہی ہیں, لیکن جو اللہ کی طرف جاتے ہیں نا اس سے روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے کون روکتا؟ شیطان. بھائی جنت عام ہے نا, ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف مسلمانوں کو جنت ملے گی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں, یہ بھی اہل کتاب ہے نا, اپنے نبی کے اپنے وقت انہوں نے بھی اطاعت کری ہے نا. اپنے وقت میں جو ان کے نبی تھے ان کی انہوں نے اطاعت کری ہے نا. عیسائیوں نے بھی اپنے نبی کی اطاعت کری ہے نا. اگر ہمارے نبی کو نہیں سمجھ سکے, نبی کے بعد جو یہودی سے وہ نہیں سمجھ سکتے نا, پہلے وہ کیا قصور ہے. یہ ہمارے نبی سے جو پہلے آئے ہیں یہودی عیسائی, ان کا کیا قصور ہے؟ اگر انہوں نے کو نہیں مانا وہ سچ ہے ہی نہیں. اور ہاں قصور ہمارے نبی کے بعد جو یہودی عیسائی ہیں ان میں اہل کتاب ہیں. اب ان کا بھی قصور کون نہیں, ان کی جو راہ انہوں نے بتایا نا, عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے نا, اور یہ خود ہمارے اللہ نے الجھایا ہے. کہتے ہیں گورکھ تندہ ہے, اور صحیح بات مطلب لگاتے ہیں بھائی سارے نبیوں کو کیوں نہیں کہا روح اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کیوں کلمہ پڑھا روح اللہ. درجہ حضور پاک کو زیادہ دیا, لیکن کہ کہا رسول اللہ, رسولوں میں شامل کر دیا. اور صرف عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میری روح ہے روح اللہ الجھا دیا نا. تو جن کو الجھا دیا ان کا کیا قصور ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ دوستیاں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشتے. گنجائش ہے, ہم نہیں کہہ سکتے ہیں وہ دوستی ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتا ہے. اور ہمارا ایمان یہ بھی ہے, ہم نے کئی سکھوں کو بھی ایسے دیکھا ہے یعنی کہ اندر تڑپ ہے اللہ کی, ان کو راستہ نہیں ہے. ان کو تڑپ ہے ہم اس اللہ کو پہنچے, ہم کو صحیح راستہ ملے, لیکن ہم کو راستہ ملتا نہیں ہے. ہم سکھ ہیں, مسلمانوں میں جاتے ہیں, ہم کو وہاں بھی راستہ نہیں ملتا. یہاں ادھر ڈبریاں بجا رہے ہیں, ادھر بھی مسجد متھے ٹیک رہے ہیں نا, وہ کہتے ہو تو متھے ٹیک رہے ہیں, ڈبریاں بجا رہے ہیں. بات یہی کی اندر سے وہ بھی کالے ہم بھی کالے. وہ کہتے ہیں ہم اتنے فراڈی نہیں ہیں جتنے تمہارے مسلمان فراڈی ہیں. انگلینڈ میں عیسائی نے ہم کو کہا کہ ہم کو بیماری آتی نہیں تھی,
جب سے مسلمان اس نے ہم کو سکھائی کہ ہم کیسے کہیں گے ہمیں اللہ ہے. جس طرح ہماری ڈگڈگیاں ان کے متھے ٹیک رہے ہیں بس اللہ ان میں بھی نہیں ہے. وہ بھی طالب ہے ہم کو کہیں سے اللہ ملے. جو بھی طالب ہے اللہ تعالیٰ عمل کو نہیں کرے یہ تم قلبوں کو دیکھتا نیت قلب کو دیکھتا ہے. نیت ہے اللہ کو پانے کی لیکن اس کو رستہ نہیں ہے. ہم کہیں گے وہ بھی صحیح. جو اللہ کا طالب ہے اللہ نہیں ملتا طالب ہے نا اس کو طلب سے ہے نا تو وہ بھی صحیح ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا. یہ سارے راستے جو ہے نا یہ سب کے لیے نا. اب ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ شیطان ہے کہ دوستی ہے مہمان آ گئے کبھی غیر آ گئے کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس میں چور بہت کا گچا ہو جائے گا اس شیطان کسی ایسے والی کو ٹکرا جائے اسی کو سالہ اس کو بخش دے نہیں بھائی ان کا موڈ ہے. ہم نے سنا ہے کہ اگر شیطان نے مہدی علیہ السلام کے تمباؤں کا بھوسا لے لیا تو وہ بڑا بتا جہاز بن گیا اصل بسی کے پاؤں کا بھوسا یہ بخشا گیا ماما جی کو سنوں گیا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس لیے جنت کے راستے میں روکنا نہیں ہے کیونکہ خود اس کی امید ہے نا اللہ کا نہیں جنت میں تو کفار بھی جا سکتے ہیں میں بھی چلا جاؤں لیکن اللہ کے راستے میں روکتا ہے ادھر کوئی نہ جائے اس میں ہاتھی دے رہے گا اس میں ہاتھ سے دے جنت میں لا لیتے ہیں نا اصل مقصد یہی ہے اللہ ہے اللہ کے راستے کسی بزرگ نے دیکھا کہ شیطان یہ ڈیوٹی ساری ہر آدمی کو اپنے ایجنٹ ہیں ہمارے اپنے ایجنٹ ہیں کوئی امریکہ ہے کوئی برطانیہ بیٹھے ہوئے نا ہم سکون سے بیٹھے ہوئے کہاں پہ یہ روکا ہے نا. اس طرح شیطان سے ایک آدمی نے پوچھا تو وہی تھا تو بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تو میرے نمانے بہت ہو گیا کیا کون سے نمانے میں مولوی تو یہ سارے اسی کے نمائندے اللہ کی طرف جانے کہتے جناب تم اللہ اللہ کہتے ہو تفصیل کرو اللہ اللہ کیا حال ہے اب تم اللہ آستہ کرو آزو اسی کرو قرآن مجید میں صاف آئے تھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے میرا مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے ہوتے اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بلند آواز سے نکال خفی کر لو بھائی بلند آواز سے کرے گا تب کسی کو پتا چلے گا اللہ کا ذکر کرا ہے نا. کیا پتا کسی کیا آپ گھریلو سوچ میں بیٹھے ہیں آپ اللہ لگا رہے ہیں یا کس خیال میں یا کوئی بیماری ہے آپ کو آپ بلند اللہ لگ کریں گے تب ہی آپ کو روکے گا نا. یہ بلند ذکر کے لیے کہا گیا یہ آئے اللہ سے. اب آپ دل میں کریں یا زبان سے کریں یہ کان سے سنیں چار چیزیں تمہارے یہ بات والے یہ کان ہے تمہارے کان سے سننے اللہ کان سے سننے یہ بھی عبادت ہے. زبان سے کر لیں اب زبان سے کریں گے تو اسی ہوگی نا یہ بھی عبادت ہے. دل سے کر لیں وہ خبی ہوگا نا وہ بھی عبادت ہے. آنکھوں سے اللہ لکھا اسی کو دیکھتے ہیں یہ بھی عبادت ہے نا. یہ بھی آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے. اب آپ اسی مسجد میں چلے جائیں اب وہاں بیٹھ کے اللہ کرنا شروع کر دیں پھر آپ کو پتہ چلے کہ مالک ہے نہیں کرنے لگے خراب ہو جائے گا. جب اللہ کرنے سے حرج کیا ہے زبان سے کریں یا دل سے کریں حرج کیا ہے اللہ میں جب اللہ کرتا ہے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ کر کے چلا جائے گا تو دیکھنا تو آ لیتی ہے تو نہیں چاہتا تجھے یہ لوگ پسند نہیں ہے تو وہ ہاتھ سے چلا جائے پھر چلا جانا. لیکن ان کی عبادت میں تو کہتے یہ میری بات میں مخل ہوتے ہیں تو ان کی عبادت میں کیوں مخل ہوتا ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سے اللہ ان کو قبول کر آج یہ بے نمازی ہے آج یہ رانی ہے شرابی ہے اللہ رب کر رہا ہے نا. ہو سکتا اللہ بھی اس سے گناہ چھوڑے تو کیا روکتا ہے. تو یہ اللہ کے راستے میں ڈاکوں زبردست آپ نے یقین
اور جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں ان کے بھی وہ علامہ اکبر آبادی نے لکھا تھا نا رپورٹ درج کرا دی یاروں نے تھانے میں اکبر ذکر کر نام لیتا خدا ایسی بات کبھی ہزموں بعد میں سنا تھا میں پولیس نے رپورٹ درج کرا دی یہ شور میں جاتے ہیں گانا ہوتا ہے گانے وانے ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں کوئی شور ان کو برا نہیں لگتا ہے لیکن جہاں اللہ ہوتا ہے اس شور ان کو برا لگتا ہے وہ سوال کرنا ہوگا کچھ روح ہوتی ہے یہ جو کہتے ہیں نا منصوبہ بندی اس میں گناہ نہیں لیکن اس میں جو نقصان ہے کہ نقصان ہوئے اس سے نقصان یہ ہوئے تمہارے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا دینا تھا تو مسلمان روح یہاں دے نہیں تھی تم نے دروازہ بند کر دیا بھائی تم نے دروازہ بند کر دیا تو مجھے نہیں چاہیے ہاں کسی طریقے سے بند کیا تو پھر ہو سکتا ہے وہ کسی کافر کے گھر میں اسی طرح وہ کافروں نے نا وہ دروازے بند کیا تو وہ روح مسلمانوں گھر میں آتا بعض روحوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس روح کو فلاں جگہ اتارنا فلاں جگہ یا پھر کافر تھا یا مسلمان تھا وہ روح اوپر سے مسلمانوں کافر ہے یا کسی گھر میں جا گئے اب رہا سوال یہاں کافر ہیں اس میں وہ مسلمانوں میں چلی گئی اللہ روح مسلمان ہیں کہاں کافر میں چلی گئی اب پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالنے کا بھی بندوبست کافروں گھر میں چلے گئے ہیں مسلمان ہیں وہ آپ پھنس گئی اب پھر ان کو نکالنے کا بندوبست ہمارے یہاں سے مسلمان بنگال میں پھنس گئے تھے نا تو حکومت نکالنے کا سوچتی اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ولی بنا کے دے گئے پھر خواجہ صاحب پھر وہاں ہندوستان میں جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے پہلے وہ قوالی پڑھتے کیونکہ اس ماحول کے تحت ان میں وہ ناچ کا رنگ آ گیا تھا ساز کا رنگ آ گیا تھا انہوں نے پھر وہاں ساز کے لیے قوالی کرنا شروع کر دی ساز کے لیے پھر لوگ جمع ہو گئے پھر قوالی کے بعد پھر لا الہ الا اللہ یہ ضربیں لگائی نا تو وہ جو مسلمان ہوئے تھے نا تو پھر ایک ساتھ ہوگی نا وہی مسلمان ہوئے نہیں دوسرے نہیں اس کو خواجہ صاحب جیسے نکال لیا ان لوگوں کو تو پھر جو مسلمانوں میں کافروں میں آ گئے تھے ان کا کیا ہوا ان کو بھی نکالنا تھا نا چھانٹی کرنی تھا نا اب مسلمان ہے اس میں کافر ہوا تمہارے گھر میں اس کے لیے مرزا غلام محمد جیسے بناتے وہ بڑے طریقے سے روح نکال دیں وہ تمہارے سے نکالے نا مسلمانوں سے روح نکالیں پتہ بھی نہیں چلا ہو لیکن کافر بنا دیا تو اس وجہ سے جن لوگوں کو یہ غصہ آتا ہے نا اللہ سے اس پہ چڑھتے ہیں نا تو مسلمان نہیں ہوتے کافر جو مسلمانوں کے گھر میں آ چکی ہیں اب وہ چڑھتی ہیں وہ کافر ہیں مسلمانوں کے گھر میں لگائیں کافر میں اگر کوئی بھی شخص اللہ اسے چڑھے نا سمجھے وہ اب اس میں نہیں وہ باپ ہے یا بیٹا ہے نہیں یہ جسم ہے اس جس میرے ہمسایا اس میں دوسروں ساواں آ گیا وہ اس میں مسلمان آ گیا اس میں کافر آ گیا تو یہی وجہ ہے کہ کئیوں کے باپ چڑھتے ہیں اللہ اسے تو کئیوں کے بیٹے چڑھتے ہیں اللہ یہی وجہ ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کی چھانٹی ہو کفار میں سے مسلمانوں کو نکالا جائے اور مسلمان میں سے کفاروں کو نکالا جائے تب یہ فرقے بنے اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جس میں اللہ کا نور ہے جس میں اللہ کا نور ہے اللہ اس کا وہ کسی سلسلے سے لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی فرقے سے ہوں بس امت میں حضور پاک کے زمانے میں یہ فرقے نہیں تھے یا امتی تھا یا منافق تھا یا خارج تھا بس یا منافق تھا یا خارج تھا یا امتی تھا اگر امتی نہیں ہے تو منافق تو خارج ہے نا وہی ہے نا جس میں امتی ہو جس میں نور ہے تو جن میں یہ نور نہیں ہے یا منافق ہے یا خارج ہے پہلے سنی شیعہ وہی بنا لیا تو مولوی بنایا نا سنی شیعہ وہی مولوی نہ رکھے وہاں تو صرف امتی ہے اور منافق اور خارج ہے بس اس
اگر تیرے اندر نور نہیں ہے تو یہ منافقین میں سے یا قارئین میں سے. اس لیے اب ضروری ہو گیا تھا اللہ سے رابطہ جوڑا جائے. تو کدھر ہے اب تمہیں اگر امریکہ سے بات کرنی گھر میں ٹیلی فون لگانا پڑے گا. اللہ سے رابطہ کرنا ہے اپنا ٹیلی فون لگا لو, اس کو ذرا صاف کرو. پہلے کوئی بھی چیز ہے صاف کرنی پڑے گی نا, اور قدیم سے پڑی ہوئی ہے, اس کو پہلے صاف کرو. اور صاف کے لیے حدیث میں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی احتمال ہے. دل کو صاف کرنے میں اللہ کا ذکر, اللہ اللہ کرو گے نا, اللہ سے یہ صاف ہو جائے گا. جب بھی صاف ہو جائے, سال لگیں 2 سال لگیں 5 سال لگیں, جب صاف ہو جائے گا نا, پھر جب اللہ ہوگی نا تو پھر اللہ اس میں نور بنائے گا. پھر جب اس میں تھوڑا سا نور بنائے گی نا, کہو گے میں اب داتا صاحب پہ جاؤں تو تھوڑا سا وہ دے دیں گے, اور خواجہ صاحب پہ تھوڑا سا وہ دے دیں گے. یہ ذاکرین دوڑتے ہیں درباروں میں اور دل دوڑاتا ہے ان کو. پھر تھوڑا وہ دے دے, تھوڑا داتا صاحب, تھوڑا خواجہ صاحب, وہ بھاگ گیا اندر. پھر یہاں سے جا رہے اٹھے گی نا, اچھا مولا میں پہنچ گئے, نور سے وابستہ ہو گیا. پھر جدھر وہ ادھر تم. اور یقین کرو کہ تم اگر اس کے دین میں داخل ہو جانا یہ سارے دین بیکار ہے. ہم کہتے ہیں دین اسلام ہی بیکار ہے, اگر اس کا دین اس کے دین کے آگے, ہاں اس کے دین کے آگے اسلام ہی بیکار ہے. اور واقعی جو ان کے دین میں چلے گئے تو کہہ رہے ایسا بھول گئے مندر مسجد. شرط یہ ہے کہ اس کا دین میں کہا نا انہوں نے بھول گئے مندر مسجد, اس کے دین میں چلے گئے تب کہا نا. اس کا دین ہے, اس کا دین تورات میں اور ہے, زبور میں اور ہے, انجیل میں اور ہے, قرآن میں اور ہے. اس کا دین عشق, خود عشق, خود عاشق, خود معشوق. بھلے تو اس کا عاشق بن جا, بھلے تو اس کا معشوق بن جا, اور کچھ بھی بن جا, بس اس کے دین میں چلا جا, بس پھر تیری نماز اس کا دیدار ہے. اس وقت غوث پاک نے کہا کہ وہاں پہنچ کر بھی اگر کسی نے نماز پڑھی اس نے کفر جانا ہے. اس وقت کہا نا. بے شک بے شک. لیکن اب اس میں ایک اور بھی خطرہ یہ بھی ہو گیا, بعض لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچے ہوئے نہیں نا, تو پھر وہ بھی کہتے ہیں ہم اسی کے دل میں نماز چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. یہ سمجھے, جس طرح مراقبہ اگر لگتا ہے اللہ کی طرف سے مستی آتی ہے تو وہ تو صحیح ہے, خوش نصیبی ہے. اگر اس کی طرف سے نہیں آتی ہے تو خود بنتا تو وہ ریاکاری ہے نا, ریاکاری ہے نا, ریاکاری جرم ہے نا. اسی طرح اگر تجھے واقعی اللہ تک تو پہنچ گیا, اس کو دیکھتا ہے نا, تو اس کے دین میں چلا گیا نا, اب سارے دین تیرے پاس بیکار ہو گئے نا. اگر پہنچا بھی نہیں کہتا میں اس میں چلا گیا تو پھر تو ریاکار ہے نا. ابھی جب تک تمہاری منزل ہے, جب تک پہنچے نہیں نا, تم شریعت سے آزاد نہیں ہو. ٹھیک ہے عشق تمہیں چلا رہا ہے, لیکن اب پہنچایا نہیں نا وہاں تک. تمہاری گاڑی چل رہی ہے, ابھی تمہاری گاڑی شریعت کی محتاج ہے. جب وہاں پہنچ جانا میرے کو کوئی بھی نماز نہ پڑھنا, پھر ہم خود کہیں گے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے, اسی کو دیکھ لیں وہ صحیح ہے. جس دن ٹائم 10 منٹ لگائے گا وضو میں, رکوع سجود میں, وہ 10 منٹ میں دیکھ کہاں تک پہنچ جائے گا, وہاں تک پہنچ جائے. تو اس کی جیسے اگر وہ شعر نماز پڑھنا کم زنانا, وہ نہیں کہا نا, یہ عورتوں کی طرح وضو کر رہا ہے اتنی دیر میں اس کو دیکھتا رہتا. اس سٹیج میں انہوں نے کہا کہ نماز روزہ کم زنانا. لیکن یہ ہے کہ اندر کا ایک دفعہ لگ جائے نا اس میں, خواہش یہ ہو کہ میں رب کا دیداری کرنا ہے, بس خواہش وہ کا مقصد نہیں ہے, مسئلہ اللہ کو پانا ہے. اور جو اللہ کو رستہ جاتا ہے اس رستے پہ چل پڑنا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہاں سے میں نے پنڈلی جانا ہے, چل پڑا نا, کوئی رستے میں تکلیف ہے کچھ بھی ہے, میں نے جانا پنڈلی ہے, میں نے اللہ کو پہنچنا ہے, چل پڑا. رستے میں کوئی بھی تکلیف ہے کچھ بھی ہے, مقصد میرا اللہ ہے. تو ہو سکتا تیری زندگی میں تو اللہ تک پہنچ جائے. اگر زندگی میں ماری گیا نا
تو زندگی کے بعد تجھے انہوں نے اللہ تک ضرور پہنچانا. نیت تھی نا, چل رہا تھا نا, زندگی میں نہیں پہنچا, زندگی کے بعد لوگ پہنچاتے ہیں نا, اس کو پہنچاتے ہیں نا جو تیری روح ہے. ابھی تو روح کے لیے جا رہا تھا نا, اب یہ تیرے جسم اس کو لے کے جا رہا تھا, اس کو فرشتے اس کو لے کے جائیں گے. تو مرنے کے بعد اس کو وہ منظر صرف یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں 60 سال کا تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ 60 سال زندگی ہے, 12 سال اس کے لیے رکھے انہوں نے, تو وہاں قیامت تک کا حساب لگایا جاتا ہے. چلو 200 سال 300 سال تک اس کو مطلب جو اس نے 12 سال میں کرنا تھا وہاں 200 300 سال لگ جاتے ہیں, 80 سے بڑھ جاتا ہے, لیکن منزل پوری ہو جاتی ہے. جس طرح شاہ حقیق والے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا, گمنام تھے, لیکن اسی رستے میں لگے تھے. ابھی منزل پوری نہیں تھی, مر گئے. منزل پوری کرائی 200 سال کے بعد منزل پوری ہوئی. انہوں نے خود لوگوں کہا میں بیٹھا ہوں ادھر, آواز کیا میں تمہیں علاج کر دوں, اشارے دیے, لوگ جانا شروع ہو گئے, پیار ہونا شروع ہو گئے, وہ خود بلا دیتے ہیں. پھر برشا والے تھے, شاہ نے بتائی, منزل میں جاری تھے, لہوت لا مکان میں گئے تھے آخر میں, لال شہباز پہ چلا کاٹا, پھر ادھر چلا کاٹا, منزل مل ہی نہیں تھی, وہ فوت ہو گئے. اس وقت لوگ کہتے تھے کہ صوفی شاعر تھے, شاعر نہیں تھے تو بات تو منزل پوری ہو 200 سال کے بعد جب منزل ملی نا, اب لوگ کہتے ہیں ولی اللہ ہے, جاری ہو گیا. بس نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو پہنچنا ہے بس, اور رس میں مر بھی جائے نا پھر شہیدوں میں چلا جائے گا نا, جو کہ اللہ کی راہ میں مارا ہے مردہ مت کھاؤ. پھر اس کو کھائے نا تو پھر اس کے لیے ثواب ہے نا. میں اس وجہ سے کھاتا ہوں تاکہ مجھے میں طاقت رہے اور میں اس راستے میں چلتا رہوں, میں اس وجہ سے کھاتا ہوں. تو پھر غوث پاک سے لوگوں نے پوچھا آپ ہی تو کھاتے ہیں, آپ تو ہم سے اچھا سے کھاتے ہیں. ان کا سر ہے کہ تم جیتے ہو کھانے کے لیے, ہم کھاتے ہیں جینے کے لیے. تمہارا مطلب ہے ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں بس, ہمارا مطلب ہے ہم کھانوں سے کچھ طاقت ہے اللہ کی راہ میں یاد کریں, نیت بدل جاتی ہے. بس یہ میں اپنی درخواست 2-4 لمحے کو چاہیے پھر ہم جائیں گے, کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں. نہیں پھر آپ تشریف, میں آتا ہوں, بات سن سے ہو گیا, باقی